مولا نے یہ اصول سمجھائے محمد حنفیہ کو، کہا چل جیسے محمد حنفیہ لشکر کی طرف بڑھے سامنے سے تیروں کی برسات تھی، تیزی سے تیر برسنے شروع ہو گئے، محمد حنفیہ کے قدم رکے، مولا نے اپنی تلوار کا ٹھوکا پھر مارا محمد حنفیہ کی پشت پہ، بیٹا نہ گھبرا انتیوں سے کچھ جا دشمنوں میں، تو عام بچہ نہیں ہے، تو علی کا بیٹا ہے، تو علی کا لاڑ ہے۔ حضرت محمد حنفیہ پھر آگے بڑھے، تیروں کی برسات اور تیز، محمد حنفیہ کے قدم رکے، جب محمد حنفیہ قدم رکے اس وقت امام مجتبی مولا علی کے پہلو میں کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھا، حضرت تلوار پکڑی امام مجتبی نے، صفوں میں گھس گئے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں مولا نے دشمن کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور میدان کو خالی کر دیا۔ خالی کروانے کے بعد واپس آ کے مولا علی کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، جبکہ تلوار خون سے بہ رہی تھی، خون تلوار کے اوپر سے بہ رہا ہے۔ حضرت امیر نے دیکھا محمد حنفیہ کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پیشانی پہ پسینہ، سر جھکا ہوا ہے، شرمندگی کے ساتھ سر نہیں اٹھاتے۔ جناب امیر محمد کو بھی دیکھا، اپنے بیٹے حسن مجتبی کو بھی دیکھا۔ مولا امیر نے آگے بڑھ کے محمد حنفیہ کے ٹھوٹے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، کہا محمد شرما رہے ہو، ندامت محسوس کر رہے ہو کہ جو کام تم نہیں کر سکے حسن مجتبی نے کیا ہے؟ بیٹا تیرے شرمانے والی کوئی بات نہیں، تیرا حسن کا کوئی مقابلہ ہے؟ محمد تو مجھ علی کا بیٹا ہے، حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ جس طرح کہ میں نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا لال تو بھی علی کے نبی کے بیٹے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حسن اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، جو اسے کر کے دکھائے وہ مشیت الہی کے مطابق کا کام کر رہا۔ اتنے بڑے شجاع تھے حسن مجتبی کہ جب بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جنگ جمل کی فتح کا سہرا امام مجتبی کے سر پر تھا۔ عزیزان گرامی، اتنا حلیم، اتنا کریم، اتنا سخی، لیکن دنیا کو اس بیٹے کی بھی زندگی برداشت نہ۔ فقط 28 سفر کو امام کو زہر نہیں ملی، اس 28 سفر سے پہلے 6 دفعہ امام کو زہر ملا، لیکن موت تو اس وقت آتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو۔ ہر دفعہ علاج کرنے سے، طبیبوں کی محنت سے امام شفا یاب ہوتے رہے۔ آخرکار ظالم حاکم نے روم سے ایسا زہر منگوایا جسے زہر حلال کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف سے لکھی گئی زہر حلال وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک قطرہ اگر بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیا جائے تو تمام دریائی مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ وہ زہر منگوایا اور اس نے مدینے کے گورنر کے حوالے کیا کہ کسی طریقے سے حسن مجتبی کو زہر پلا دیا جائے تاکہ حسن کا شہادت ہو جائے اور مجھے حسن کی طرف سے بے فکری ہو۔ حضرت کی ایک بیوی تھی جس کے نام تھا جودہ بنت اشعث۔ اب یہ علماء سے پوچھنا یا جو تاریخ دان ہے ان سے پوچھنا کہ یہ جودہ بنت اشعث کون تھی؟ وہ تھی مولا کی زوجیت میں لیکن دشمن امام تھی۔ اس حاکم گورنر مدینہ نے اس جودہ بنت اشعث سے کہا کہ اگر تو یہ زہر حسن مجتبی کو پلا دے تجھے 1 لاکھ درہم ملے گا، حاکم شام کے بیٹے یزید سے تیرا نکاح ہوگا اور تو شہزادی بن کے زندگی گزارے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی شے ہے، بڑی بڑی شے انسان کو پھنسا لیتی ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ میں یزید جو ولی عہد شام ہے اس کی میں زوجہ بنوں گی اور 1 لاکھ درہم بھی ملے گا، وہ آمادہ ہو۔ امام مجتبی 28 سفر کو روزے سے، جب روزے کے افطار کا وقت آیا نا، امام نے پیاس محسوس کی اور اس ملعونہ نے موقع پاتے ہی وہ برتن جو امام کے بستر کے قریب پڑا ہوتا تھا اس کے اندر چپکے سے زہر ڈالی اور برتن کو کپڑے سے ڈھک کے چلی گئی۔ امام جب افطار کرنے مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرنے لگے اور اسی برتن سے آپ نے پانی پیا، بس 1 گھونٹ پینے کی دیر تھی کہ امام اس طرح تڑپنے لگے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ فرمایا کس ظالم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا؟
جب وہ جودہ بنت اشعث کا نام آیا تو امام نے فرمایا اس سے پوچھو میں تیرا کوئی برا امام تو نہیں تھا، میں نے تیرے ساتھ کی زندگی میں زیادتی تو نہیں کی، تجھے مارا پیٹا تو نہیں، تجھے ڈانٹا تو نہیں، تو نے مجھ پہ کیوں ظلم کیا ہے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر امام کی حالت یہ تھی کہ وہ زہر امام کے جگر کے ٹکڑے کر کر کے امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ عزادارو اتنی دیر میں امام نے کیا کیا، امام کے بیٹے تھے جناب قاسم، دو یا 2.5 سال کا سن تھا۔ امام نے فرمایا قاسم کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جناب فرما نے قاسم کو اپنے بابا کے سینے پہ سلایا، جیسے وہ سو رہے تھے قاسم جیسے ہی بابا کے سینے پہ لیٹے تڑپ کے اٹھے، کہا ماں بابا کا سینہ تو تندور کی طرح گرم ہے، میں تو یہاں نہیں سو سکتا ہوں۔ عزادارو امام نے تڑپتے فرمایا کہ فرما اس قاسم کو میرے نزدیک لاؤ۔ جناب فرما نے قاسم کو امام کے قریب کیا، امام نے گریبان چاک فرمایا، اس کے بال بکھیرے، کہا قاسم بیٹا جاؤ جا کے پھپھیوں کو اطلاع دے دو کہ جس بھائی کے بغیر تمہیں چین نہیں آتا تھا وہ بھائی دنیا سے جانے والا ہے۔ کسی نے پوچھا اے امام اس بچے کا گریبان کیوں چاک کیا ہے، اس کے سر پہ خاک کیوں ڈالی ہے؟ فرمایا اس بچے کو چونکہ 2 سال کا بچہ ہے حقیقت نہ بیان کر سکے گا، اس کی شکل دیکھ کے علی کی بیٹیاں سمجھ جائیں گی کہ اس کا بابا دنیا سے جانے والا ہے، ہم یتیم ہونے والے ہیں۔ عزادارو یہ بچہ چلتا ہوا تہجد کی نماز کا وقت قریب تھا، اپنی پھپھی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، سوچا کہ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں، پھپھیاں آرام کر رہی ہوگی، وہ بھی آرام ہو جائیں گی۔ بچہ وہاں بیٹھ کر رونے لگا، جب ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ادھر شہزادی نے تہجد کی نماز کی تیاری کی، تجدید وضو کے لیے پانی طلب فرمایا کہ ادھر بچے کے رونے کی آواز آئی، تڑپ کے فرماتی ہے اللہ نہ بھلائے یہ بچے کی آواز تو میرے قاسم جیسی آواز ہے، یہ تو حسن کے لال کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دوڑ کے جلدی سے دروازہ کھولا، دیکھا تو گریبان چاک ہے، سر میں خاک ہے۔ بیویوں نے اس لال کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، پوچھا کہ قاسم خیر ہے؟ کہا پھپھی اماں خیر نہیں، میرے بابا تڑپ رہے ہیں اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ عزادارو شہزادی نے نالین نہیں سنبھلی، سر پہ چادر لینا یاد نہ رہی، ساتھ گھر تھا، چلی دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، اور بیوی نے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کیے اور بھیا کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، کہا نانا دیکھ لے تیری امت کے سلوک کے نتیجے میں بابا کے سر پہ پٹیاں باندھتی رہی، میں اماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھتی رہی، آج یہ وقت آ گیا کہ میرا بھائی بھی دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ عزادارو امام نے وصیتیں فرمائی اور رموز امامت حسین کے سپرد کیے۔ فرمایا حسین جب میں شہید ہو جاؤں مجھے غسل و کفن دے کے نانا کی قبر پہ لے جانا، نانا کی قبر کا طواف کرانا تاکہ میں نانا کے ساتھ تجدید عہد بھی کروں، نانا کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اگر مسلمان مجھے وہاں دفن نہ ہونے دینا، اصل حق تو میرا ہے، نانا کے پہلو میں سوں، اگر نہ دفن کرنے دینا جاگنے کرنا، خون نہ بہانا، پھر میری میت کو اٹھا کے جنت البقیع میں لے جا کے دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ عزادارو جیسے ہی مدینہ منورہ میں آواز پہنچی کہ علی کے لال کو زہر مل گئی، علی کا لال شہید ہو گیا ہے، جو دڑا در لوگ امام کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے لگے۔ عزادارو غسل و کفن ملا، وہ کیا دردناک منظر ہوگا جب عباس و حسین مولا کو غسل دے رہے تھے، بیویاں پردے میں تڑپ رہی تھی، غسل و کفن ہوا، میت تیار ہوئی۔ عزادارو بنی ہاشم کے کندھوں پر امام کا جنازہ چلا، جیسے ہی روضہ رسول کی طرف بڑھا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین اپنے بھائی کو رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، انہیں برداشت نہ ہوا کہ رسول کے پہلو میں حسن دفن ہو جائے۔ کسی بیوی کے حکم پر تیر چلے، پہلا تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست ہوا، پھر تیروں کی برسات ہوئی، بنی ہاشم تڑپے، تلواروں پہ ہاتھ پہنچے، ارادہ کیا کہ ہم ان کو جواب دیں۔ حسین فرماتے نہ میرے
بھائیوں، نہ بنی ہاشم کے جوانوں، اسی امام مجتبی نے منع کیا تھا جنگ نہ کرنا، میری وجہ سے ایک قطرہ خون نہ بہے، اگر مسلمان مجھے یہاں دفن نہ کرنے دے تو مجھے جنت البقیع میں دادی فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ عزادارو، بنی ہاشم کی تلواریں وہاں رکی، جنازہ اٹھا، ادھر گھر میں بہنیں کریا کر رہی تھی، جب تک کل باب ہوا کنیزوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ جیسے جنازہ گیا تھا واپس آ رہا ہے، لیکن اب بدلی ہوئی ہے شکل کہ جنازے کے اوپر تیر لگے ہوئے ہیں۔ حسین بادشاہ رو کے فرماتے بہن زینب، جس حسن کو بھیجا تھا مسلمانوں نے تیروں کے ساتھ استقبال کیا۔ عزادارو، یہ قسمت ہے بطول کے بیٹوں کی، ایک کے جنازے پر تیر، دوسرا کا جنازہ تیروں کے مسلح پر۔ عزادارو، دونوں بہن بھائی تیر بھی نکال رہے تھے، گریہ بھی فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے واہ ہماری قسمت، واہ ہمارا مقدر کہ آج تک کسی مسلمان کا گیا ہوا جنازہ واپس نہیں لوٹا۔ یہ زینب کی قسمت ہے کہ جس کے بھائی کا جنازہ تیروں سے چھلنی ہو کے واپس آیا۔ عزادارو، جیسے ہی جنازے سے تیر نکالے، بیویوں نے بلند آواز سے پکار کہا واہ حسنا، واہ حسنا، واہ مظلومہ، واہ مسمومہ، ماتم مجتبی، ماتم حسن مجتبی۔ یا حسن، یا حسن، حسن، یا 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 حسن،